مسلم ممالک کی خواتین نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیوں کیا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ بس بہت ہو گیا، دنیا نے ہمارے مذہب اور ہمارے پیغمبر اسلام کی بہت توہین کر لی، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ ہم انہیں معاف کرتے رہے جنہوں نے ہمارے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ مسلم ممالک کی خواتین اب فرانسیسی مصنوعات کیوں نہیں خریدنا چاہ رہیں؟ فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے مذہب اسلام سے متعلق بیانات کے بعد ترکی سے ملائیشیا اور اردن سے بنگلہ دیش تک مسلم ممالک میں عوام احتجاجاً فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر زور دے رہی ہے۔ مسلم اکثریتی ممالک میں سپر مارکیٹوں میں دکانداروں نے فرانسیسی مصنوعات سے بھرے شیلف خالی کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس یعنی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ جیسے ہیش ٹیگز گزشتہ ایک ہفتے سے ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اس رد عمل میں اضافہ اس وقت ہوا جب صدر میکرون نے ایک فرانسیسی استاد کے قتل کے بعد اسلام کے متعلق بیانات دیے۔ یاد رہے کہ ایک تاریخ کا مضمون پڑھانے والے فرانسیسی استاد نے آزادی اظہار کے تحت کلاس روم میں طلباء کو پیغمبر اسلام کی متنازع خاکے دکھائے تھے۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا تھا کہ استاد کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اسلام انتہا پسند ہمارا مستقبل چھیننا چاہتے ہیں، لیکن فرانس متنازع خاکوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ پیغمبر اسلام کے ان متنازع خاکوں کا حوالہ دے رہے تھے جو سن 2006 میں فرانس کے ایک جریدے چارلی ایبڈو نے شائع کیے تھے، اور اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ فرانس میں جمعرات کو جنوبی شہر نیس میں ایک چرچ حملے میں 3 افراد کی ہلاکت کے بعد عوام میں مسلم مخالفت جذبات میں مزید اضافہ ہوا اور فرانسیسی صدر نے اس حملے کو ایک اسلامی انتہا پسند حملہ قرار دیا تھا، جس کے بعد انہیں سیکولرزم اور آزادی رائے کے اظہار کا دفاع کرنے پر فرانس میں بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ مگر فرانسیسی صدر بنگلہ دیش اور دیگر مسلم ممالک میں نفرت کی علامت بن چکے ہیں، جہاں ہزاروں افراد ان کے پوسٹرز اٹھائے مظاہرے کر رہے ہیں اور احتجاجاً فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نجی نیوز نے فرانس کے شہر نیس میں چرچ حملے سے قبل 3 افراد سے بات کی تھی، جن کا کہنا تھا کہ فرانس کی جانب سے اسلام مخالف بیانات اور پیغمبر اسلام کی متنازع خاکوں کی اشاعت کے بعد انہوں نے فرانسیسی مصنوعات نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ مشی خان کہتی ہیں کہ میں فرانس کی بنی کئی کاسمیٹک مصنوعات استعمال کیا کرتی تھی، خاص کر لوریل جو پاکستان میں آسانی سے دستیاب ہیں، لیکن اب میں کھانے کی چیزوں سے لے کر لگژری اشیاء کی خریداری کے وقت مصنوعات پر لگے لیبل کو پڑھتی ہوں تاکہ یہ یقینی بنا سکوں کہ یہ فرانسیسی مصنوعات تو نہیں ہیں۔ میں اب فرانسیسی مصنوعات کی جگہ پاکستانی مصنوعات خرید رہی ہوں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کا صدر ایک دن اٹھے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کرے۔ میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی ہر کسی سے یہ مطالبہ کر رہی ہوں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کیونکہ میں اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ بس بہت ہو گیا، دنیا نے ہمارے مذہب اور ہمارے پیغمبر کی بہت توہین کر لی، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ ہم انہیں معاف کرتے رہے جنہوں نے ہمارے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب ہم اس متعلق اقدام اٹھا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون جان بوجھ کر ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو چٹکی کاٹیں اور پھر پوچھیں کیا تمہیں درد ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور ان میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے برے اعمال اور بیانات لوگوں کو اسلام فوبیا کے متعلق اشتعال دلا سکتے ہیں۔ اس ملک کے صدر کو کیا کہا جائے جو اپنی عوام پر اثر انداز ہوں؟ ان کا کام اپنے ملک کے تمام شہریوں کی برابری کی سطح پر عزت کرنا اور انہیں متحد کرنا ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ فرانسیسی جریدے میں شائع ہونے والے متنازع خاکے دیکھے تھے تو میرے پاس اس کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں نے بہت عرصے تک ان خاکوں کو دیکھنے سے خود کو بچایا، لیکن جب میں نے انہیں دیکھا میں صدمے سے دوچار ہو گئی۔ میں روئی اور میں نے خدا سے پوچھا میں نے یہ کیوں دیکھے؟ ترک طالب علم لطیفہ ازدمیر لنکومے گارنیئر اور BIC وہ چند برانڈز تھے جو میں روزمرہ زندگی میں لازمی استعمال کرتی تھی، لیکن اب جو کچھ فرانس میں ہوا، میں ان مصنوعات کو مزید نہیں خرید رہی۔ میں فرانس کی مصنوعات کا اس لیے بائیکاٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب ہم اسے مزید قبول نہیں کریں گے۔ میں فرانس کے اسلام فوبیا کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم بہت عرصہ خاموش رہے ہیں، لیکن اب ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس وقت ہم صرف ان مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر سکتے ہیں۔ فرانس کے جریدے چارلی ایبڈو نے ترک صدر اردوغان کا ایک اور قابل اعتراض خاکہ شائع کیا جس میں انہیں بنا ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے ہاتھ میں بیئر کا کین تھا میں ایک حجاب والی مسلمان خاتون کا سکرٹ کو اٹھاتے دیکھا گیا ہے۔ وہ خواتین جو حجاب پہنتی ہیں ان کے لیے مسلمان خاتون کو اس طرح دیکھنے سے بہت دکھ پہنچے گا۔
میری طرح کی مسلمان خواتین اپنی روزمرہ زندگی میں اسلام کے مثبت عکاسی کرنے کی کوشش اور معاشرے میں اپنے لیے برابری کی سطح پر وہ مقام لینے کی جدوجہد کر رہی ہیں جہاں ہمیں سنجیدہ لیا جائے، لیکن اس قسم کے متنازع خاکے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ کہ یورپ کبھی ہمیں ایک غیر مسلم خاتون کے برابر نہیں سمجھے گا، اور یہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ خاکے اور تنقید معاشرے میں فکری سوچ اور بحث و مباحثے کو جنم دینے کے لیے ہونے چاہیے، مگر یورپ اس کے بجائے انہیں مسلمانوں کی قدامت پسندی کی عکاسی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے خاکے بنا کر وہ ہمیشہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں ہم آزادی اظہار رائے کے نام پر ایک دوسرے کی تضحیق کریں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں؟ موریتانیہ کی طالبہ ہبہ محمد موسیٰ۔ میں نے موریتانیہ کے دارالحکومت نواکشوط میں فرانس مخالف ہونے والے مظاہروں میں اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی ہمراہ شرکت کی۔ میں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ اس امید سے کر رہے ہیں کہ ان کی معیشت بیٹھ جائے گی اور فرانسیسی صدر میکواں اپنے قابل اعتراض اور مسلم مخالف بیانات پر دنیا کے 2 ارب مسلمانوں سے معافی مانگیں گے۔ ہم اب فرانسیسی کمپنی ہیپی کاک کی پنیر استعمال کرنے کے بجائے ترک مصنوعات استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پاس فرانسیسی برانڈ لاکسٹے کا پرفیوم ہے، لیکن ایک بار بوتل ختم ہو جانے کے بعد میں دوبارہ اسے نہیں خریدوں گی۔ میں نے صدر میکواں کو خط لکھا ہے جس میں میں نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر ایک استاد قابل عزت ہے تو ہمارے پیغمبر بھی قابل احترام ہے، کیونکہ وہ بھی معلم تھے۔ جس بات نے ہمیں سب سے زیادہ غصہ دلایا وہ ان کے اسلام مخالف بیانات تھے، جس میں انہوں نے اسلام کو جنونیت اور انتہا پسندی سے جوڑ دیا۔ یہ سراسر ناانصافی اور اشتعال انگیزی ہے اور ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرانس جیسے ایک ملک کا صدر ایسی تصاویر لے جو کسی ایک گروہ کے لیے قابل اعتراض اور تضحیک آمیز ہوں اور انہیں غیر ضروری طور پر کوریج دے اور پروپیگنڈے کرے۔ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص مذہبی گروہ پر حملہ ہے، وہ چاہے اس کو کسی منصوبے کے لیے استعمال کریں یا سیاسی فائدے کے لیے، لیکن یہ گھٹیا حرکت ہے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب فرانس کے جریدے چارلی ایبڈو نے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے شائع کیے تھے، لیکن مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب اس کے دفتر پر حملہ ہوا تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنے پروفائل تصویر پر چارلی ایبڈو کی تصویر لگا رہا تھا۔ میں نے بہت عرصے تک ان متنازع خاکوں کو نہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن میں نے انہیں اپنے ٹویٹر پر دیکھ لیا۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو مجھے بے عزتی اور تضحیک کا احساس ہوا، کیونکہ مذہب اسلام کو بھی یہودیت اور عیسائیت کی طرح عزت نہیں دی جاتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر مذہب کی عزت کرنی ہے، تو دوسروں کو بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی دوسرے مذہب کا اتنا ہی احترام کریں، عزت کریں۔ اگر عزت اور احترام نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طریقے سے تضحیک تو نہ کریں۔